ہم نے کہیں سے ہجرت نہیں کی، ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، اصلی لاہوری جس کو بولتے ہیں۔ لاہور میں جو ٹاپ قسم کا اسکول تھا وہ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول ہوتا تھا، تو 10 جماعتیں میں نے وہاں اس اسکول میں پاس کی ہیں۔ یہ لاہور کی تاریخ جو ہے تقریباً کوئی 4000 سال پرانی ہے۔ میں چھوٹا تھا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا، کہ لاہور کے ارد گرد والڈ سٹی کی بات کر رہا ہوں میں، دیوار کے اندر تھا شہر پورے کا پورا، اس کے باہر بالکل ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک وہ پورے کا پورا باغ ہوتا تھا۔ ہم اس باغ میں جا کے کھیلتے تھے، صبح کے وقت والد صاحب کے ساتھ بھی جانا سیر کرنے کے لیے، سارا راستہ مولتری کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ باہر کا موسم آتا تھا تو موتیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، معطر ہوا ہوتا تھا باغ وہ، تو بڑا پرامن شہر ہوتا تھا لاہور جو ہے۔ اس میں کس قسم کی فرقہ واریت اس زمانے میں تو مجھے اس لفظ کا معنی بھی نہیں آتا تھا۔ اس میں 12 دروازے تھے، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں نے کہا انہوں نے تعمیر کیے تھے مغلوں نے، کیونکہ لاہور جو تھا کابل اور دہلی کے راستے میں پڑتا تھا۔ لاہور کے نام کا جو تھا انٹری پوائنٹ اس کو لوہاری گیٹ کہہ دیا، پھر وہ ٹکسالی گیٹ ہوتا تھا، وہاں پہ ٹکسال ہوتا تھا جو یہ کوائن بناتا تھا، اور ایک جو ہے اس کو موری کہتے ہیں کہ 12 دروازے اور ایک موری ہے۔ وہ موری میں سے یہ ہوتا تھا کہ یہ لو کاسٹ ہندو جو تھے یہ اپنے مردوں کو لے جایا کرتے تھے، کیونکہ راوی بالکل لاہور کی والڈ سٹی کے پاس بہتا تھا، تو وہ دریا کے کنارے پہ اپنے مردے جلایا کرتے تھے۔ وہ موری گیٹ آج بھی کی تاریخ بھی یہ ہے کہ راجہ پال جو تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی محمود غزنوی کے ساتھ، اینڈ 2 times محمود غزنوی ڈیفیٹڈ ہم۔ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اسی دروازے کے باہر، اس کو بھی اس لحاظ سے بھی یہ مشہور ہے دروازہ۔ تو باٹی گیٹ میں ہمارا گھر ہوتا تھا، ہمارے بالکل پیچھے سکھوں کا ایک گردوارہ ہوتا تھا بہت بڑا۔ وہاں پہ وہ جب ان کے تہوار ہوتے تھے تو وہ لمبی لمبی ٹرنچز کھود کے اس کے اندر آگ جلاتے تھے، اور لمبی لمبی وہ سلیں رکھ کے اس کے اوپر لوہے کی تو روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں 40 روٹیاں پکتی تھیں، اور ان کے زائرین جو آتے تھے ملک کے دوسرے حصوں سے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوتے تھے۔ سکھوں کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، کبھی کبھی میں اتر کے چلا جاتا تھا، وہ مجھے پکڑ لیتے تھے، بٹھا لیتے تھے وہاں پہ۔ وہ سارے کے سارے کارپینٹر تھے۔ انارکلی بازار جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کی قبر ہے، تو اس بازار کو اس لیے انارکلی بازار کہا جاتا ہے۔ بمبے ریکارڈنگ کمپنی، ان کے پاس وہ لانگ پلے جو ہوتے ہیں، مجھے بہت شوق تھا یہ ان کے گانے جمع کرنے کا، تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہاں پہ ایک دکان ہوتی تھی، اس کا نام تھا کرنال بوٹ ہاؤس۔ بلا شبہ میرے کمرے کی جتنا چوڑائی ہے نا اتنا بوٹ بنا ہوا تھا لکڑی کا۔ احسان دانش بہت بڑے پوئٹ گزرے ہیں، ان کا گھر تھا وہاں پہ، دانش گاہ اس کو کہتے ہیں۔ لاہور جو تھا ایک گہوارہ تھا تہذیب و تمدن کا، جتنے مشہور شاعر ہیں سب لاہور میں پیدا ہوئے۔ قابلی مال کی حویلی میں ہماری نانی کا گھر تھا، تو ہم ان کے گھر جاتے تھے، تو وہاں پہ ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک محلہ تھا، وہاں پہ اس کو سرین کا محلہ کہتے تھے۔ وہاں ذرا سکھ رہتے تھے کیونکہ ہمارے ماموں ہمیں لے کے جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد تھی جس میں جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ تو جب 47 میں شہر میں کشیدگی پھیلی تو مسلمان جو تھے وہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سکھوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ پہلے حملے میں کوئی تقریباً 15-20 مسلمان جو تھے انہوں نے شہید کر دیے۔ ہندو اتنے ایکٹیوسٹ نہیں تھے اس زمانے میں، سکھ تھے، بہت کشت و خون بہایا گیا ہے وہاں پہ لاہور میں۔ یہ یاد ہے کہ ہماری ایک رشتہ دار تھیں، وہ ٹرین پہ بیٹھ کے آ رہی تھیں، تو ہمارے ابا جو ہے وہ ہمیں لے کے گئے اسٹیشن پہ۔ وہاں پہ ہم انتظار کرتے رہے، گاڑی جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ 2-3-4 گھنٹے کے بعد کہیں گاڑی وہاں پہ آئی تو اس گاڑی کے اندر کوئی زندہ نہیں تھا، پوری کی پوری گاڑی کٹی ہوئی تھی، یہ مجھے اچھی طرح پتا۔ میں نے گردنیں کٹی ہوئی لوگوں کی دیکھی ہیں اس کے اندر۔ پاکستان بننے کے بعد شہر میں کوئی ریفیوجی کیمپ نہیں لگا تھا، لوگوں کے گھروں میں آ گئے تھے لوگ، کہ اگر میرا کوئی جاننے والا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، جیسے وہ عرض کیا کہ پٹیالہ سے ہمارے آ رہے تھے تو وہ پہنچے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر فیملی نے ایک آدھ فیملی رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم لوگ چھتوں پہ سویا کرتے تھے اس زمانے میں، لاہور میں ابھی بھی رواج ہے، سٹی وال میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ چھتوں پہ چھڑکاؤ پانی کا کر کے وہ چھتوں پہ سوتے ہیں۔ تو ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے تو انتظار کر رہے تھے ابا کہ وہ ابھی 12 بجیں گے تو ابھی 12 بجیں گے، ابھی 12 بجیں گے تو پاکستان بنے گا، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو پھر پہلا اناؤنسمنٹ میرا خیال ہے مصطفیٰ علی حمدانی تھا جس نے یہ کہا کہ ہم ریڈیو پاکستان لاہور سے بول رہے ہیں۔ 3 دن یا 4 دن کے بعد عید تھی، شاہی ماسک بہت بڑی مسجد ہے لاہور میں، تقریباً 1 لاکھ آدمی اس میں نماز پڑھتا۔
تو ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. نماز ختم ہوئی تو لوگ اتنے جوش میں تھے کہ دروازے میں سے نکلتے نکلتے ایک بھگدڑ مچ گئی. میرے خیال ہے کہ 100-150 آدمی اس دن مر گیا تھا. لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے گزر گئے تھے. پھر جس دن قائد اعظم کی وفات ہوئی ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی میں کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. اس دن وہ رو رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ہمارا باپ مر گیا. سناٹا چھایا ہوا تھا سارے شہر میں. تو اس سناٹے میں قائد اعظم صاحب کی اس وقت ٹی وی وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، خبریں آتی تھیں کہ ان کو دفن کر دیا گیا.